السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا ہوگا کے ساتھ میں ہوں عدنان زیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز آن لائن پاکستان۔ آج جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ۔ ناظرین، آج 4 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے پہ آج پورا دن بات ہوتی رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے 30 اپریل کے انتخابی شیڈول کو کچھ ترمیم کر کے اس کو 14 مئی پہ بحال کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ الیکشن پروگرام کو 13 دن آگے کر دیا جائے، 10 اپریل تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں اور 19 اپریل کو ان کی جانچ پڑتال مکمل کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت 21 ارب روپے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو جاری کرے گی۔ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس پہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری سید خرم حسنین بخاری، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے آن کال پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری نار محمد ثقلین چپا۔ تو ان سے بات کریں گے، آج کے فیصلے پہ ان کی رائے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سید خرم حسنین بخاری۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ آج شاہ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے شاہ جی، آج جو یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے 30 اپریل کے انتخابی شیڈول کو کچھ ترامیم کر کے اس کو 14 مئی پہ جو ہے وہ فیصلہ دے دیا کہ 14 مئی کو صوبائی انتخابات پنجاب کے کرائے جائیں۔ اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمیں۔ جی عدنان میں بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمیں اس تاریخی دن کے موقع پہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ یہ جو آج کا دن تھا 4 اپریل، یہ واقعتاً وہ دن ہے کہ جس دن آئین اور جمہوریت کی بحالی کا ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ جو خان صاحب کی جدوجہد تھی اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے جو کوشش ہم کر رہے تھے پورے سال سے، اس کی آج الحمدللہ عدلیہ نے اس کو بحال کر دیا۔ اور جو اس ملک کا واحد حل تھا کہ الیکشن کرائیں، اور وہ الیکشن کی ڈیٹ اگر اس سیاست میں استحکام سے نکلنا تو وہ واحد حل یہی تھا کہ الیکشن ہو، اور وہ آج چیف جسٹس نے ڈیٹ دے دیا۔ انشاءاللہ ہم بھرپور انداز میں آج کے اس فیصلے کو عدلیہ کے ساتھ کریں اور اس فیصلے کو کراتے ہیں۔ اس پہ آپ اس کو مثلا پاکستان تحریک انصاف اس کو آئین اور جمہوریت کی بحالی قرار دے رہی ہے، عمران خان صاحب کی جدوجہد کو کامیاب قرار دے رہی ہے، اور آپ پر عزم بھی ہے کہ انتخابات ہوں گے، تو کنفرم ہے آپ کو کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے کہ واقعاً 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ اس پر کوئی شک، اب کسی کو شک باقی رہنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اس وقت ملک کی جو سب سے سپریم اتھارٹی ہے عدلیہ، اور سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلے کے اوپر اس نے جو انہوں نے بعد میں ریویو پٹیشن کی تھی جو ہمارے پی ٹی آئی کی طرف، اس کے اوپر فیصلہ ہے۔ اب اس پہ کوئی نظر ثانے والی بھی بات نہیں، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس ضلع میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی، اور وہ وقت یقینی ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے اندر وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جو کے پی کے کا معاملہ ابھی لٹک گیا ہے، جس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ دوبارہ سے پٹیشن دائر کی جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو خیبر پختونخوا والا ایشو ہے نا، اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے ہدایات دی تھی گورنر کو، گورنر نے اپنی نہیں دی تھی ڈیٹ، یہاں پہ جو صدر کو ہدایات تھی اس کے حوالے سے الیکشن اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پنجاب والے الیکشن کمیشن جو الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے اس کو نہیں کر سکتا۔ کے پی کے میں ظاہر بات ہے شیڈول اناؤنس نہیں ہوا تھا، تو آج فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا کہ وہ اپنے جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں کے پی کے جو وہ کریں گے، اور انشاءاللہ کے پی کے کا بھی جو الیکشن ہے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، یہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر کے اب الیکشن ہونا بالکل اس ملک کے لیے ہونا ٹھیک ہو گیا، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ یہ ناگزیر ہے جی، بہت شکریہ جی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی انفارمیشن سیکرٹری سید خرم حسنین بخاری، اور ان کا موقف آپ نے سنا۔ جی
جی اس وقت ہمارے ساتھ آن کال ہیں مار سکلان جفا جو ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان سے ہم پوچھیں گے مار صاحب یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں 30 اپریل کے انتخابی شیڈول میں کچھ ترامیم کر کے اس کو 14 مئی کو اناؤنس کر دیا الیکشن پنجاب کا صوبائی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیسا فیصلہ تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عدنان زیدی صاحب, آپ نے ہمیں آج اپنے شو میں مدعو کیا. آج کا جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو اس کے اندر جو ہماری پارٹی کی عادت ہے وہ تو بالکل اس بات کے اوپر سیٹسفائیڈ ہے کہ دیکھیے ہمارے حق میں پہلے ہی چار لوگوں کا فیصلہ جو میجورٹی کا ہوا ہے, تو ہم تو اسی کے اوپر پابند ہے. اب دیکھیں کیونکہ ٹوٹل آپ کے 9 اراکین تھے, 2 اس میں سے پہلے ایکیوز ہو گئے, باقی آپ کے جو لوگ ہیں 7 لوگ ہیں, تو ہمارا جو فیصلہ بنتا ہے وہ بنتا ہی 4-3 پہ ہے. تو حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تو اس بات کے اوپر کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے کہ ہماری طرف تو میجورٹی ہے, ہم تو اس بات کے اوپر جو بینچ بنا ہے اس بینچ کے حوالے سے میجورٹی آلریڈی ہمارے حق میں ہے, فیصلہ کر چکا ہے, تو پھر سو موٹو کس چیز کا ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ سو موٹو لینا یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے, کسی چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو لے سکتے ہیں اور بینچ بنانے کا اختیار بھی انہیں کے پاس ہے. نہیں آپ یہ چیز دیکھیں نا, ان کے پاس بالکل اختیار ہے اور ان کے اختیار کے مطابق 9 جو لوگ ہیں اس بینچ کے اندر 9 لوگوں کو لیا گیا, اور ان 9 میں سے جو 2 اکیوزڈ ہیں وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد 7 لوگ تھے, 7 لوگوں کے اندر جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کا اختیار یہ تو ہے کہ وہ بینچ جو ہے اس کو تشکیل دے سکتے, لیکن اس میں اصل جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میجورٹی کا کیا فیصلہ ہے. تو میجورٹی جو ہے ہماری جو ابھی تک جو ہے, آج میں چونکہ ابھی بھی آج جو پروٹیسٹ ہمارا ہوا ہے ادھر سپریم کورٹ اسلام آباد میں, میں اس میں بھی موجود تھا, عطا طارق صاحب سے بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ میں موجود تھے. تو اس حوالے سے ہماری جو پارٹی ہے اس کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 4-3 کے اوپر جو ہے ہم میجورٹی کے اندر ہیں, تو اس بات کے اوپر جو ہے ہمیں وہ جو ہے اچھا یہ آپ کی پارٹی کے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم ساری میں سے جو پیپلز پارٹی ہے, خاص کر ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے کوئی اشارہ دیا ہے کہ مارشل لا لگے گا, ایمرجنسی کی صورتحال بننے جا رہی ہے, ایسا کچھ آپ بھی کہتے ہیں؟ نہیں, ہمیں ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاعات جو یا کوئی ایسے سینیریو یا کوئی ایسی جو گورنمنٹ کے اندر جو ہمیں کوئی ایسی حالات نہیں نظر آ رہے, چونکہ ابھی دیکھیں اس وقت تو ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے آپ کی وہ ہمیں ہماری جماعت کے مطابق جو ہے ہم تو اس کو بہتر دیکھ رہے ہیں. اس کی کہ ابھی کی جو اگزامپل ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ہے آپ کا جو ہے سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر چائنیز نے آ کے کام سٹارٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو ہے جو ملک میں کافی مہینوں کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ملک دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے کوئی آئی تھنک 10 ارب سم تھنگ جو اماؤنٹ ہے اس کی ڈالر جو ہے وہ جمع کروانے تھے قرضے کی مد میں, جو ہم نے باعث ممالک کو دینے تھے. تو وہ ہمیں تب پیمنٹ ان کو جمع کروانی تھی جب ہمیں آئی ایم ایف سے پیمنٹ جو ہے ریلیز ہو جاتی, لیکن آئی ایم ایف کے بھی فنڈ ریلیز نہیں ہوئے. ہم نے اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ نے وہ پیسے ان کو جمع کروا دیے, اور ہمارے ملک کو جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا یا مطلب اس کے جو یہ لوگ اس کا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کو مکمل طور پہ محفوظ کیا ہے. اب دوسری جانب جو چائنیز ہیں, اب ملک کے اندر جو ہمارے کوئلے کے پلانٹ چل رہے ہیں جس کے اوپر بجلی پیدا کی جا رہی ہے, اس حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے تقریباً 400 ارب ڈالر جو ان کی پروفٹ ہے چائنیز کی, ہم نے ہماری طرف ان کا ایک قسم کا وہ ادھار ہے جس کو وہ کلیم بھی انہوں نے کیا ہے, ہم نے ان کو دینا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ اور کمپنسیٹ کر لیتے ہیں, آپ اپنا کام چلیں. اور اس کے ساتھ مزے کی بات اور خوش آئین بات یہ ہے کہ چائنا کا جو ایک بینک ہے انہوں نے ہمیں وہ جو ہے 10,000 ارب کا جو قرضہ ہے وہ ایکسٹینشن کیا ہے اور گورنمنٹ کو اس کو دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فیکٹر کے ساتھ ہے, جس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سارے سینیریو میں سکلین صاحب آپ
महंगाई की रेशो को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जो डॉलर बढ़ा जा रहा है, रोज बरोज डॉलर की उड़ान जो है वो बढ़ती जा रही है, आज भी डॉलर का रेट चढ़ा है, उसको आप कैसे डिनाई करेंगे? अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसती चली जा रही है, तो अवाम तो इसको जमहूरियत की फतह करार दे रही है, अवाम तो चीफ जस्टिस के फैसले का खैर मकदम कर रही है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये जो हालात बिगड़े हैं 2018 से पहले तो मुल्क के अंदर ऐसे हालात नहीं थे। ये जो हालात बने 2018 से लेकर अब तक, तो ये सारे हालात जो है बनाने की क्या मुस्लिम लीग नून इसकी जिम्मेदार है? ये देखिए, मुझे बताएं कि 28,000 अरब रुपीस जो है उसका कर्जा लिया गया, इस गवर्नमेंट ने लिया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और क्या काम किया? कोई आप मुझे बता दें, कोई मंसूबा इसमें बनाया गया है? अभी तो जो अवामी हल्के हैं वो कहते हैं कि अभी तो आपके पास 1 साल से हुकूमत है। सर मैं वही आपको गुजारिश कर रहा हूँ, उसी जानिब आ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखिए, आपको याद होगा जब पहले पीटीआई ने गवर्नमेंट संभाली थी 2018 के अंदर, चलता बसता उनको मुल्क उनके हवाले किया गया था, तो उस वक्त लोग जब दावे किए गए इमरान खान की तरफ से, पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को इतनी नौकरी और घर दिलाएंगे, तो उस वक्त यही लोग आज जो मतलब ये पीटीआई के लोग हैं, ये कहते थे कि कोई इमरान खान के हाथ में अलादीन का चिराग नहीं है कि वो 1 साल के अंदर या 6 या 8 माह के अंदर कोई ना कोई ऐसा चीजें करके ले आएंगे। तो उस वक्त हमने इनको चलता मुल्क दिया था, लेकिन आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। तो अब इस तरफ अगर देखें तो हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव इकदाम कर रहे हैं अदनान भाई, जिससे इंशाअल्लाह ताला जो आप फ्यूचर में देखेंगे। अभी आपकी ये जो लोगों को सब्सिडाइज किया गया है, महंगाई हम मानते हैं इस चीज का, लेकिन इसकी महंगाई के जो पीछे सारा सबब है वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बंदा पहले कहता रहा है कि हमने आईएमएफ से कर्जे नहीं लेने, हमने भीख नहीं मांगनी, उसके यू टर्न की वजह से उसे आईएमएफ की वो बातें मानी जो महंगे उनके साथ एग्रीमेंट साइन, उसी बिना के ऊपर तो आज महंगाई है। हमें लोगों को हकीकत से आशना करना होगा। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप पे डालती है, आप उन पे डाल रहे हैं। अभी ये बताइएगा कि बस आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये 14 मई को आप देखते हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? देखिए, जो अभी हालात है नजर आ रहा है, अब देखिए ये जो कोर्ट का ऑर्डर है हमारे लिए, हम तो उसके पीछे नहीं हटने वाले, जो भी अदालत का फैसला है, लेकिन बात ये है ना कि अब आगे हमें कोर्ट का जो दूसरा सेकंड उसकी ओपिनियन या अभी आएगा डिसीजन, उस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ तक कोर्ट का क्या आगे लायबल आता है। उस हवाले से अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं, और हमें कोई उससे आप इलेक्शन में आने के लिए तैयार हैं? आप यानी पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अगर होते हैं इलेक्शन तो हम इंशाअल्लाह ताला मैदान में आएंगे। और बहुत शुक्रिया सकलैन भाई, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे मोहम्मद सकलैन, जो एडवोकेट भी हैं, कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे मकामी रहनुमा भी हैं। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कैसा था? अवाम दोस्त था, जमहूरियत दोस्त था, या कि ये फैसला दोस्त और धांधली पे मबनी था? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।